السلام علیکم ویورز، میں انجینئر فاروق ظہیر آپ کے پاس آن لائن اسکول سسٹم کے ساتھ حاضر ہوں۔ میری کوالیفیکیشن الیکٹریکل انجینئرنگ ہے اور میں پچھلے 5 سال سے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب کا حصہ ہوں اور ساتھ CSS کی تیاری بھی کر رہا ہوں۔ اسی تیاری کے دوران انگلش ایسے میں ایجوکیشن کے ٹاپک پہ تیاری کر رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ فن لینڈ ایجوکیشن میں دنیا میں ٹاپ پر ہے، اور اس کے ٹاپ پر ہونے کی کچھ وجوہات بہت حیران کن ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کا اسکول ٹائم ویکلی 20 گھنٹے ہے، یعنی اگر 5 دن کے حساب سے دیکھیں تو ڈیلی 4 گھنٹے صرف اسکول ٹائم ہے۔ اس کے بعد ان کے اسکول سسٹم میں ہوم ورک کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ بچوں کو گھر جا کے اور بہت سے کام ہوتے ہیں، یعنی دوستوں سے ملنا، فیملی کو ٹائم دینا، سپورٹس، میوزک، اس طرح کی چیزیں۔ پھر ایک اور چیز جو ہم اپنے بچوں کو بچپن سے شروع کر دیتے ہیں، ہمارے والدین شروع کر دیتے ہیں، ٹیچرز بھی، کہ یہ بیٹا ڈاکٹر بنے گا، یہ بیٹی انجینئر بنے گی، ایسا ہوگا ویسا، جبکہ وہ ٹیچرز اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں جو آپ چاہیں۔ اب بچے کے کانفیڈنس میں کتنا اضافہ ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، جو کہ ہمارے سسٹم میں نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ایک اور بات ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ذہن کا استعمال سکھاتے ہیں، وہ یعنی کریمنگ پہ، چیزیں یاد کروانے پہ زیادہ فوکس نہیں کرتے، وہ ذہن کا استعمال سکھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کسی ایک بندے کی لکھی ہوئی بک کو ہم نے لفظ بلفظ یاد کروانا ہوتا ہے، اور جب ہم ایگزام لیتے ہیں تب بھی اسی بک کے سیم الفاظ کویشچن کے طور پر دیتے ہیں، یعنی مائنڈ میں کوئی نئی چیز نہیں آنے دیتے، اور ہم میں تو یہی کہوں گا سوچی سمجھی سازش کے تحت اپنے مائنڈ کے استعمال کو ختم کر رہے ہیں۔ اکثر مجھے تو یہ فیل ہوتا ہے کہ جو ان پڑھ لوگ ہیں زندگی کے معاملات میں، وہ ہم سے ذہن کے استعمال میں کم از کم آگے ہیں۔ ہم نے اپنے ذہن کی ٹریننگ غلط کر لی ہے، اس کو استعمال کرنے کی بجائے جو چیزیں اس میں موجود ہیں صرف انہی پہ فوکس کرتے ہیں ہم، اور اسی وجہ سے ہمارے بیچلرز اور ماسٹر ڈگری ہولڈر جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہ فیل ہو جاتے ہیں، بے روزگاری کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ مارکیٹس ماڈرن ہو رہی ہیں، ان کو نئے نئے آئیڈیاز دینے والے لوگ چاہیے، لیکن ہمارے گریجویٹس ایسا نہیں کر سکتے، تو نتیجتاً مایوسی ہوتی ہے، ناکامی ہوتی ہے، اور وہ پھر دوسروں کو بھی پڑھائی سے روکنے کی طرف آ جاتے ہیں کہ جی MA کرنے کے بعد یا BA کرنے کے بعد کون سا ہمیں نوکری مل گئی ہے جو ہم مزید پڑھیں یا دوسروں کو پڑھنے کا مشورہ دیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں کریٹیوٹی نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہم پچھلے 2 ماہ سے کرونا پہ نیوز سن رہے ہیں، گھروں میں ڈسکشن کر رہے ہیں، یعنی ہر جگہ کرونا ہی ڈسکس ہو رہا ہے، اور ہمیں کہا جائے کہ کرونا پہ بیٹھ کے 2 پیجز لکھیں تو 99% لوگ یہ کام نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہمارے مائنڈ کو عادت ڈال دی گئی ہے کہ ایک پیرا یاد کرنا ہے، وہی لکھ دینا ہے، ذہن کو استعمال ہی نہیں کرنا کہ جو چیزیں سنی ہوئی ہیں، جو پڑھی ہوئی ہیں، ان کو خود سے جوڑ کے کوئی 2 پیجز لکھیں۔ یہ واقعی حقیقت ہے، آپ پریکٹس کرنا چاہیں تو اپنا انالیسس خود کر سکتے ہیں، کاغذ پینسل لے کے بیٹھیں۔ لکھنا بہت مشکل ہے ہمارے لیے، لکھنے سے مراد اصل چیز دماغ کا استعمال ہے، دماغ اس سائڈ پہ ہی نہیں آتا ہمارا، یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا مسئلہ ہے۔ اچھا، ایجوکیشن سسٹم کا یہ مسئلہ تو ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ حل بھی کوئی نہیں، تو ساری سوشل پرابلمز کا حل ایجوکیشن ہی ہے۔ میں نے اکیڈمی میں اپنے مینٹور سے یہ ڈسکس بھی کیا تھا کہ آپ لوگ تو بیوروکریسی میں ہیں، وہی حکومت چلاتے ہیں، تو جب آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ بھی ہیں کہ ایجوکیشن سب مسائل کا حل ہے، تو پھر آپ اس کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے سسٹم کو؟
تو انہوں نے بتایا کہ اگر ہم یعنی حکومت ایمانداری سے چاہے بھی اس سسٹم کو ٹھیک کرنا تب بھی سالوں لگیں گے، گریجولی ہونے والا یہ کام ہے۔ بہرحال پھر میرا شوق تو ابھی تک پبلک سروس کا ہی ہے، سی ایس ایس کا ارادہ بھی اسی شوق میں کیا تھا، بعد میں سی ایس ایس ہونے کے بعد اللہ کرے ارادہ بدلے نہ، میں پبلک سرونٹ ہی رہوں۔ تو اسی سوچ کے نتیجے میں یہ ہمارا آن لائن سسٹم بنا ہے، اور ابھی موجودہ حالات میں اس آن لائن سسٹم کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو اسکول اور کالجز بند ہیں، تو بچوں کو ضرورت ہے اس آن لائن سسٹم کی، خاص طور پہ فرسٹ ایئر کے بچے۔ باقی کلاسز کے بھی ایگزام ہونے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوں گے، 9th والے بھی فرسٹ ایئر والے بھی، جو فرسٹ ایئر پرانی ہیں۔ جنہوں نے ابھی فرسٹ ایئر میں ہونا ہے، 10th کے ایگزام ہو گئے ہیں، وہ بچے بالکل فری ہیں، ان پہ بہت نازک حالات ہیں، تو ان کو ضرورت ہے کہ وہ ابھی اپنی کلاس سٹارٹ کریں، کیونکہ ہمارے جو یونیورسٹی میں ایڈمیشنز ہوتے ہیں وہ بھی تو انٹرمیڈیٹ کے مارکس کی بیس پہ ہی ہوتے ہیں، تو نمبر آئیں گے تو آگے ایڈمیشن ہوگا۔ تو ان سٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت ہی اچھا سسٹم ہے، گھر بیٹھ کے اپنے پورے سبجیکٹس آپ کے کور ہوں گے یہاں، اور بہت معمولی فیس کے ساتھ۔ ویسے میرا جو اپنا ارادہ ہے کہ فرسٹ ایئر کے میتھ اور فزکس کے لیکچرز میں یوٹیوب پہ اوپنلی شیئر بھی کر دوں گا۔ باقی سارے سبجیکٹس کے لیے آپ کو اس سسٹم کا حصہ بننا پڑے گا، جس میں زوم پہ آن لائن لیکچرز ہوں گے اور ہر سبجیکٹ کو کلیئر کروایا جائے گا۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ گروپس کے ذریعے ٹیسٹ سیشنز اور باقی نوٹس وغیرہ بھی شیئر کیے جائیں گے۔ تو یہ انتہائی فائدہ مند سسٹم ہے، گھر میں بیٹھ کے بغیر کسی جگہ آئے گئے۔ اور ایک اور بات کہ یہ سسٹم ان بچوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے جو دور دراز علاقوں میں سے، خاص طور پہ فیمیل سٹوڈنٹس۔ پاکستان کے بیشتر علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ فیمیلز کو میٹرک کے بعد زیادہ تر اپنا تعلیمی سفر جاری رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں جی اب بس کریں، والدین کی بھی مجبوری ہوتی ہے، وہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، فائنینشیل پرابلمز ہوتی ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے، اپنے گھر بیٹھ کے وہ اچھے طریقے سے اچھے ٹیچرز سے اپنی تیاری کر سکتے ہیں۔ میرے کچھ پرانے سٹوڈنٹس اس سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں، انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہے کہ ہمیں واقعی ضرورت تھی اس کی، تو آپ بھی حصہ بنیں۔ جوائن کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے، سکرین پہ آپ کو نمبر شو ہو رہا ہے، بہت معمولی سی فیس آپ کو اس نمبر پہ سبمٹ کروانی ہوگی، انشاءاللہ آپ زندگی کو ایک نئے انداز سے جینا سیکھ لیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔